السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب غارفی پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے، اور آج 19واں روزہ۔ دوستو، افطاری سے پہلے روزانہ جب میں واک کر کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو راستے میں بڑے خوبصورت، بڑے اعلیٰ درجے کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں فٹ پاتھوں پر، اور جو ڈیوائیڈر ہوتے ہیں سڑکوں کے درمیان، جہاں کہیں کوئی باغ ہوتا ہے جہاں گھاس لگی ہوئی ہو، اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں کے لانز میں یا ان کے باہر دریاں بچھی ہوتی ہیں، اور وہاں پر افطاری کروائی جا رہی ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا دل فریب منظر لگتا ہے کہ جب وہ اللہ والے جن کو ہم عرف عام میں اہل ثروت کہتے ہیں، وہ افطاری بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی اعلان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی اشتہار نہیں لگایا جاتا، وہ لوگ اس کی ویڈیو بھی نہیں بناتے، لیکن روزانہ وہاں پر رکشے والے، ٹانگے والے، راہگیر، مسافر رکتے ہیں اور رک کر افطاری کرتے ہیں، اور پھر ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، وہاں پر باجماعت نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری قوم جیسا سخی بادشاہ، سخی دل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سخاوت کا منظر پورے رمضان ہم دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا معاملہ محبت کا، کھلانے کا، لنگر کا، یہ پورے سال چلتا ہے، لیکن رمضان میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے اور رمضان کے بعد کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن آسانیاں پیدا کرنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اور میں ہر بار سوچتا ہوں کہ میں کسی نہ کسی بڑی کوٹھی کے باہر عام پاکستانیوں کے بیچ میں بیٹھ کر، کیونکہ میں خود ایک عام پاکستانی ہوں، روزہ کھولوں، تو ابھی تک تو ایسا ہو نہیں سکا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل میں ایسا ضرور کروں گا کہ میں بجائے گھر جانے کے کسی بھی کوٹھی کے باہر اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور روزہ افطار کروں گا، اور یقیناً وہ مجھے مل کے بہت خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عنایات کے سائے میں رکھے، اور وہ لوگ جو اس طرح سے آسانیاں بانٹ رہے ہیں انہاں دے دوارے وسے رہن۔ چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف جی۔ سوال ہے جی: السلام علیکم، میں علیشہ ہوں اٹلی سے۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ویڈیوز روزانہ دیکھ رہی ہوں، مجھے آپ کے ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر آپ کی رائے چاہتی ہوں کہ پاکستان میں امن کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، بڑی مشکل سے ہم نے نجات حاصل کی تھی۔ علیشہ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی کرنٹ افیئرس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا، اور بات نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میں ان تمام معاملات میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتا، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن کیونکہ آپ نے اب سوال کر دیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بحیثیت پاکستانی یہ کوشش کروں گا کہ جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ میں چاق و چوبند ہو کے ادا کرتا رہوں، اور آسانیاں بانٹتا رہوں، اور دعا کرتا رہوں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ تو میرے وطن عزیز کو امن عطا فرما اور اس کو ترقی عطا فرما۔ یہ بحیثیت پاکستانی ایک عام انسان کے میں یہ کرتا رہوں گا، لیکن جتنا مسئلہ آپ سمجھ رہی ہیں اتنا مسئلہ ہے نہیں۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ہم پاکستانی، ہماری فورسز، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑے مستعد ہیں، چاق و چوبند ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ وطن عزیز ترقی کرے گا، اس میں ہر طرف امن ہوگا اور ابد تک رہے گا۔ اور بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ایک نظم سناؤں، وہ یہ ہے کہ ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے کہ جس کا ہر نفس آزاد ہو، خوشحال ہو، جیسے کوئی جنت کا باسی ہو۔ مجھے ایسے چمن کی آس ہے کہ جس کے آنگن میں انادل کا بسیرا ہو، نئی شمع شگستہ کی جہاں سب کو میسر ہوں، نیا موسم گلستہ کا ابد سے بالمشافہ ہو، زمیں ایسی کہ جس کی پارسا مٹی کی خوشبو سے فضا مخمور ہو جائے، ہوائیں محو رقصہ ہوں، سبوئی شرم کھاتی ہو۔ ایک ایسا آسماں درکار ہے کہ جس کے سینے میں مقدر جگمگاتے ہوں، جہاں چندہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں۔ ایک ایسی طرز انسانی مجھے مطلوب ہے جس کو کلیسا، مندر و مسجد کے سارے ماننے والے دلوں سے یاد کرتے ہوں، خوشی سے گنگناتے ہوں۔ ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری خواہش بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ یہ جو پاکستان
کہ دشمن ہیں، وہ ہماری یکجہتی کو توڑنا چاہتے ہیں، ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم بہت ڈاڈے ہیں، ہم بہت تگڑے ہیں۔ اس زمین کے بیٹے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ جان دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو علیشہ بیٹا آپ خاطر جمع رکھیے گا، یہ وطن ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، بس ہم نے اس کے ہر فرد سے محبت کرنی ہے اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ خیر تھوڑا جذباتی ہو گیا میں، اس طرح کے کیونکہ سوالوں کے جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں۔ اچھا خیر جی، سر میں جیلم سے وقاص ضیاء ہوں۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے عید کی شاپنگ کر لی اور کیا لیا؟ آپ کے بچے کتنی عیدی لیتے ہیں؟ آپ بھی اپنے ماں باپ سے عیدی لیتے ہیں؟ وقاص ضیاء، ہم تو ملنگ سے آدمی ہیں، پرانے کپڑے پہن کے نئی عید منانے کے عادی ہیں، کیونکہ بہت عرصہ تو غربت میں گزرا، لیکن پھر بھی ایک آدھا سوٹ میں بھی خرید ہی لیتا ہوں۔ اور میری عید دراصل صرف عید والے دن نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی 364 دن میری عید ہی رہتی ہے، اور میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں، اور اتنا ہی خوش رہتا ہوں جتنا عیدین پر خوش ہوتا ہوں۔ تو میں عید پر جو خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہوں، اسی خوشی اور مسرت کو طوالت دے دیتا ہوں اگلے 364 دن۔ تو میرا تو سارے دن ہی عید ہے، اور ہر رات میری الحمدللہ شب رات ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کرونوازی اتنی ہے۔ اچھا آپ نے ایک اور جو بات پوچھی وہ یہ ہے کہ جی ہاں آپ بچوں کو کتنی عیدی دیتے ہیں؟ بچوں کو 500 سب کو عیدی دیتا ہوں میں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات پوچھی کہ عیدی لیتے کتنے ماں باپ سے، تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں کہ ابا کو خود ہی پیسے دے دیتے ہیں ہم اماں کو، اور پھر عیدی کی شکل میں ہم ان سے تھوڑے تھوڑے پیسے سب لیتے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ کے جس کے والدین حیات ہیں ان کو عمر خضری عطا فرمائے، آمین۔ لیکن سواد بڑا آندا ہے ماں پیو کو عیدی لین دا۔ اچھا جی، السلام علیکم، پرتگال سے ڈاکٹر مراتب ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے رمضان کا یہ پروگرام کر کے ایک نیا فارمیٹ متعارف کروایا ہے، بہت شکریہ جی۔ کہتے ہیں آئی ایم انجوائنگ، تھینک یو۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ اس طرح کی ڈیجیٹل نشست رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ اوکے سر، میرے بچے کے نمبر اسکول میں کم آئے ہیں تو تھوڑا پریشان ہے، اس کو ذرا تھپکی دے دیں۔ پرتگال سے جی ڈاکٹر مراتب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ضرور کوشش کروں گا، کیونکہ آپ ہی نہیں بہت سارے میرے چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ عید کے بعد بھی اس طرح کا ایک پروگرام جس میں میں نشست کروں اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں وہ جاری رکھا جائے۔ تو ابھی میں اس کا وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میں ضرور دیکھوں گا اور اپنی ٹیم سے بھی بات کروں گا جو کہ میرے بیٹے ہیں، تو اللہ کرے ہم اس کو جاری رکھ سکیں۔ دوسری بات آپ نے کہا میرے بچے کے نمبر کم آئے ہیں، تو اس کو ذرا تھپکی دے دیں۔ مراتب صاحب، آپ کے جو صاحبزادے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو بیٹا، میں نے اپنے بچوں کو صرف ایک بات سکھائی تھی بچپن میں، اور وہ یہ تھی کہ بیٹا مجھے نمبر نہیں چاہیے، مجھے گریڈ نہیں چاہیے، مجھے ڈگریاں نہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ میرا بیٹا ایک اچھا انسان بن جائے، ایک اچھا پاکستانی بن جائے، ایک ایسا پاکستانی جو اس نے وطن عزیز کے لیے، اس کے رہنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر سکے، آسائش پیدا کر سکے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ بڑا بندہ بننے کے لیے اخلاق کا، خلق کا اچھا ہونا ضروری ہے، نہ کہ نمبر زیادہ لینا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تیاری کرنی چھوڑ دیں، تو تیاری کیجیے بیٹا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے، اور میں جب پرتگال آؤں گا تو آپ سے ملوں گا بھی۔ نائلہ نورین سعودیہ سے ہیں، کہتی ہیں سر جب بھی آپ عمرہ کے لیے آئیں ہمیں اپنی خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ نائلہ بیٹا میں انشاءاللہ تعالیٰ آتا رہتا ہوں، اور حکم ہوتا ہے اور قسمت جاگتی ہے، میں آ جاتا ہوں اس در اقدس پر، تو انشاءاللہ جب بھی آؤں گا تو آپ کو خدمت کا موقع دوں گا۔ آگے لکھتی ہیں میری امی اور میرے شوہر آپ کے بہت بڑے فین ہیں، آپ کی والدہ اور آپ کے شوہر کا بہت شکریہ جی، اور آپ میرے لیے ایک بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں، تھینک یو۔ سر بتانا تھا کہ ہمارے گھر کے ایک مرد کا سوئر ایکسیڈنٹ اشارہ توڑنے کی وجہ سے ہوا ہے، کوئی لڑکا اشارہ توڑ رہا تھا، اچھا،
اور پلیز رولز فالو کرنے کی بات کیا کریں آج کی ٹرانسمیشن میں. اچھا بات کریں آج کی ٹرانسمیشن میں. آپ بتائیں سگنل توڑنے کا مطلب کچھ بھی تو توڑا جا سکتا ہے, وہ چاہے رشتہ ہو یا دل ہو. نائلہ نورین, میں پھر آپ کے شوہر اور والدہ کو اور آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ مجھ ناچیز کا پروگرام دیکھتی ہیں اور پسند کرتی ہیں, اور میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں. جب تک آپ دیکھیں گے میں بھی قائم رہوں گا, جب آپ دیکھنا چھوڑ دیں گے تو افتخار فی وینش ہو جائے گا. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا آپ کے عزیز کا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور جس بچے کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے ان تمام بچوں کو جو بغیر ہیلمٹ کے یا بغیر ڈاکومنٹس کے یا ون وے توڑتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, 3 بٹھاتے ہیں, ان تمام سے میں گزارش کروں گا خدا را ایسا نہ کیا کریں. میں نے ایسے بہت سے جنازے دیکھے ہیں جن کے اندر ماؤں کے لال پل بھر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی عمر بھر کے پلاننگ کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, بہنوں کے بھائی چھن جاتے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یار اگر اس نے ہیلمٹ پہن رکھا ہوتا تو ہم اس کی زندگی بچا لیتے, کیونکہ وہ سکل اس بری طرح ٹوٹتا ہے کہ ڈاکٹرز کے سامنے مریض ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیں, اور سامنے ہی اس کے دماغ میں سوائلنگ ہوتی ہے اور چند گھنٹوں کے اندر وہ نوجوان دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے. دوستو یقین رکھیے, اگر آپ کے اندر اشارہ توڑنے کی جرت ہو گئی ہے, اگر آپ ون وے کاٹنے کی ہمت رکھتے ہیں, اگر آپ 3 بٹھا کے دندناتے ہوئے سڑکوں سے گزرنا سیکھ چکے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے دماغ نے کرائم کرنا سیکھ لیا ہے, اصول توڑنا, قانون توڑنا سیکھ لیا ہے. اور یاد رکھیے گا جو ذہن ایک بار وائلیشن کرنا سیکھ لے, قانون شکنی کرنا سیکھ لے, تو صرف یہاں تک محدود نہیں رہتا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی. میں کچھ بھی کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو یہ جو معاشرتی قوانین ہے, جو ملکی قوانین ہے, ان کو پورے کے پورے قوانین کو ماننا ہوتا ہے, تب ہم اچھے شہری بنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ بچے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں پر ضرور اثر ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یار بغیر ہیلمٹ کے, اور اگر آپ انڈر ایج ہیں, ون وے مت کاٹیں, 3 کو مت بٹھائیں, اوور سپیڈنگ مت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگیاں دے, حیاتیاں مانو, خوشیاں مانو, تاڑے بیڑے وسے رہن. مجھے دیجیے اجازت اس ٹرانسمیشن سے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.